बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्लास 10th उर्दू दहम जमात दहम, इनका उर्दू का जो FBICSL बेस्ड मॉडल पेपर आया था उसका सलूशन आ चुका है। आप इसको गौर से देखिए, समझिए, पूरी तफसील सुनिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ आए कि आपने ये आंसर सही दिए गए या आपने किस तरह सही करके लिखने हैं। इन्होंने कितने बताए हैं और आपने कितने लिखने हैं, याद रखिएगा। आपने इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह देखना है। बहुत से बच्चों को ये साफ़ क्लियर नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट्स हैं और क्योंकि वैसे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, तो आप सबको इसको सुनने के बाद इसके स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, वीडियो सुनिए अच्छी तरह, उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जूम करके इसके आंसर देखिए, वरना क्योंकि फ़ॉन्ट साइज उर्दू का बहुत छोटा दिया गया है तो ऐसे स्क्रीन फुल पे ये नहीं समझ आ सकता आपको। ऐसे ऊपर सबसे ज़्यादा MCQs दिए गए हैं। शुरू करते हैं। अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ साथ बेल के बटन को लाजमी दबाएं और बेल के बटन में ऑप्शन ऑल को दबाएं ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर MCQs दिए गए हैं, मारूजी सवालात, इनके ABCD की फॉर्म में दिया गया। इसका परेशान हो, मैंने मारूजी सवालात की बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी अपलोड कर दूँगी। तो उन 6 वीडियो में क्लास 10th का आपके MCQs का जो है ना वो सोल्यूशन उसमें शामिल है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको आसानी के साथ। उसके बाद ये दिया गया पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखने हैं। याद रखिएगा, इनमें से जो क्वेश्चन आंसर ढूंढे गए हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया गया था कि अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन याद रखिएगा बोर्ड वालों ने भी थोड़ी सी गलती की है कि अपने ही क्वेश्चन से सवाल से थोड़े से फिर गए हैं वो लोग, कि उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि अपने अल्फाज में जवाबात लिखिए, लेकिन उन्होंने भी तकरीबन जो है ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वहीं से अल्फाज चुने और वहीं उसको लिख दिया। लेकिन याद रखिएगा, आपने इस बात में नहीं जाना, आप सब लोगों ने, क्योंकि आपके पेपर चेकर डिफरेंट होंगे, तो उन्होंने आपके अपने अल्फाज चेक करने कि आपको ये पैराग्राफ कितना समझ आया और आपने कितने समझ के आंसर लिखा है। याद रखिएगा। हाँ, आप वहाँ से कोई अल्फाज पिक कर सकते हैं, 2-3 लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस आगे उन लफ्ज़ों को फिर आगे मीनिंग भी, मतलब भी लिखें एक्सप्लेन करके। इन्होंने भी बाज़ जगह पे ऐसे ही किया, वहाँ से 2-3 लाइनें पिक की हैं, बाद में उसकी आगे पीछे की लाइनें मिला के उसको 3 से 4 जुमलों में। याद रखिएगा, आप क्लास 10th 9th में थोड़े आंसर थोड़े मुख्तसर थे, लेकिन 10th में इन्होंने 3 से 4 जुमलों में जो वो जवाबात दिए हुए हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा पैराग्राफ से जवाबात निकालने की। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके सैम्पल जो है ना वो भी मैं अपलोड कर दूँगी कि पैराग्राफ से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आपको उसको आसानी हो और आप वहाँ से प्रैक्टिस के साथ आपको जवाबात निकालने की समझ आ जाए। बहुत से जवाबात मिलते जुलते होते हैं, उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका पॉइंट जो आपको समझ आ रहा है आप उसके मुताबिक लिखिए। उसके बाद हिस्सा शेर है। हिस्सा शेर में भी इन्होंने जवाबात क्लास 9th की निस्बत ज़रा लंबे लंबे लिखे, 3 से 4 जुमले, 5 4 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जुमलों में लिखे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना याद किया हुआ है आप उस शेर को सामने रखिए, आप उसकी तशरीह में से पॉइंट लीजिए, तो आपके आंसर आराम से शेर को देखकर पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ अनसीन आती है, आपके अपनी बुक से नहीं आती, दूसरे बोर्ड से आ जाती है, तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझ आता है आप उतना लिखाइए, उसमें अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह पहली दफ़ा ऐसे ही होता है, बहुत परेशानी होती है, टेंशन होती है, लेकिन आप उसको टेंशन की दुआएं अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। ये हिस्सा शेर है, इसमें से शेरों में से सवालात के जवाब निकालेंगे तकरीबन 3 से 4 जुमलों जो के, या उससे भी कुछ जुमले ज़्यादा हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आगे पीछे करके इनके जवाबात दे सकते हैं। अगर नहीं भी देने आते जो उसके, अगर याद रखिएगा, अगर आपको शेर का नहीं समझ आ रही तो आप उसकी नसर करके याद जाइएगा, उसके जुमले की सूरत में लिख के आ जाइएगा, थोड़े से अल्फाज और डाल के, लेकिन उस सवाल को आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ दिया तो उसमें 0 नंबर चले जाएंगे। अगर उसी को थोड़ा सा अल्फाज डाल के उसको नसर की सूरत में कर दिया तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हिस्सा कवायद में गौर से देखिए, इन्होंने जो एक जुमला दिया होगा जिसमें से मालूम करना है कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। इन्होंने साथ ये बताया है कि आपने उस सनत का नाम भी बताना है, फिर उस सनत की डेफिनेशन भी लिखनी है। याद रखिएगा, अगर इस किस्म का कुछ जुमला है कि फ़र्ज़ करें ये शेर कवायद गुरु से क्या है, मतला या मक्ता, तो मतला और मक्ता बताने के बाद आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, मतला और मक्ता की। ठीक है, ये याद रखिएगा।
اور اس کے بعد اگلا ہے ترکیب نحوی، ایک ایک چیز بتانی ہے ترکیب نحوی میں، پہلا حرف کیا ہوتا ہے، دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے، پھر کل کہہ کر جز مراد لینا ہے، اس کی مثال دینے کے ساتھ ساتھ اس مثال کو ایکسپلین بھی آپ نے کرنا ہے کہ اس میں سے جز کیا کہا گیا اور کل کا کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے پورے نمبر ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس کی ٹائپس لکھ کے آگے کہ مجاز مرسل کے 2 صورتوں کے نام لکھیں، دونوں صورتیں لکھ دیں، آگے اس کی مثالیں لکھیں اور مثالوں کے ساتھ آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے کہ یہ اس میں یہ چیز کیسے بتائی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح چھوڑ کے آگے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مارکس نہ دیں۔ اس طرح دیکھیے کہ نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے نعت میں، اور ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ایک آپ نعت کا شعر بھی دے دیا ہے، تو آپ بھی کوشش کیجئے اگر نعت اور حمد میں یا غزل کی تعریف میں کوئی آتا ہے، تعریف آتی ہے، تو آپ کم از کم آپ کو ایک شعر یاد ہو جس کی آپ مثال دے سکیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل کر دی گئی ہے اور وہ ہے نثر پارے کی تشریح۔ اب انہوں نے جو نام دیو مالی سے نثر پارہ لیا تھا، وہاں سے پیپر میں دیکھیں تو 2-3 جملے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اتنے زیادہ جملوں میں صرف محنت پہ سارا لیکچر اٹھا کے دے دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اشعار بھی ڈال دی ہیں۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو شعر نہیں آتا تو آپ بے شک چھوڑ دیجیے گا شعر لکھنا، اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اگر کوئی اور آپ کو پرانا یا کوئی بھی شعر یاد ہو تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے شعر ڈالنے کی، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کا فرسٹ ٹائم پیپر ہے، تو اس لیے آپ ہر طریقے سے شعر اس کا یاد کر کے نہیں لکھ سکتے، لیکن جو بچے کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اس سے متعلق شعر اشعار یاد کرنے کی۔ لیکن دیکھیں انہوں نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کے ایکسپلین کر کے 3-4 پیراگراف میں 5 پیراگراف میں اس کو چھوٹے پیراگراف میں اس کو آنسر کو لے گئے ہیں، اس کے علم کی باتیں، اس کی محنت کی باتیں، اس کے شوق کی باتیں، اس پہ سارے لیکچر دے کے، اس لیے آپ نے بھی جو ہے نا اگر اس طرح کی قسم میں جو تھوڑا سا مواد آپ لکھ سکتے تو لکھ لیجئے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف تھا مولوی عبدالحق کا، یہ آپ کی کتاب سے نہیں ہے پنجاب بک سے، یہ کسی اور کتاب سے لیا گیا تھا، کیونکہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو ظاہر ہے آپ اس کی پوری ہسٹری، اس کا پورا بیک گراؤنڈ، اس کے بارے میں آپ نہیں لکھ سکتے، تو اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق جو آپ کو سمجھ ہے وہ آپ لکھ کے آ جائے گا، الفاظ میں تشریح کر کے آ جائے گا۔ اس کے بعد نظمیہ جز کی تشریح ہے، انہوں نے دونوں نظمیہ جز کی تشریح کر کے ہمیں دکھا دی ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ لمبی کر دی انہوں نے، کیونکہ پیپر میں بچوں اتنا زیادہ آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی لمبی تشریح اور اشعار یاد کریں، اس لیے کم از کم آپ کو ہر تشریح کے ساتھ 1 یا 2 اشعار یاد کرنے چاہیے، اور 3-4 جملوں کے 2 پیراگراف آپ کر لیجئے گا، اور 2 اشعار لکھ دیجئے گا یا 1 اشعار لکھ دیجئے گا، تو آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ اب بہت سے بچوں کو اشعار نہیں یاد ہو سکتے، تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک نہ یاد کیجیے گا، جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ لکھ کے آ جائیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ مارکس آ جائیں گے۔ یہ نظموں کی تشریح دی گئی ہے، یہ پہلی جو نظم ہے میدان کربلا کی، دیکھیں ساری پورا کا پورا پیج میدان کربلا سے جو ہے نا، پورا کا پورا پیج نہیں ہے، پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 پیراگراف جو ہے نا وہ آپ کے میدان کربلا سے بنا کے، اور 3 اشعار جو ہے نا اس میں تشریح میں دے دی گئی، پھر آگے نظم اگلے کا بھی اسی طرح کر دیا گیا ہے نظم جز کا۔ اور اس کے بعد اس صفحے پہ آتا ہے غزلیہ جز کی تشریح، اس میں بھی شاعر کا نام اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ایک شعر کو انہوں نے 1 2 3 جو ہے نا وہ پیراگراف میں بانٹا ہے، اور 3 اشعار جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کی مثال کے لیے لی ہیں۔ تو اگر آپ بھی کوشش کریں تو آپ کو ہر تشریح کے ساتھ ایک شعر اچھی طرح ایک کم از کم یاد ہونا چاہیے، ورنہ 2 تو لازمی ہیں۔ تو اس کے بعد اپنے الفاظ میں اس تشریح کو ایکسپلین کیجئے۔ انہوں نے شاعر کا بارے میں بھی تھوڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن اگر کسی بچے کو نہیں پتا کہ حضرت موہانی کی غزل ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں نہیں لکھ پائے گا، تو اس کو جو سامنے لکھا ہوگا اسی کی تشریح کر کے آ جائیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی مارکس مل جائیں گے۔ تھوڑا سا پریکٹس کے ساتھ 1-2 سال میں ہمیں ٹیچرز اساتذہ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جوابات یا بورڈ والے کیا سوچ کے کس طرح مارکس دیتے ہیں اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے خود بھی جو بھی جواب لکھا ہے لمبے لمبے جواب چھاپ دیے ہیں، یہ ہر بچے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر جو 3 تھا وہ بھی اسی طرح انسین تھا، جو ہماری کتابوں سے اگر ہم پنجاب ٹیکسٹ بک پڑھ رہے ہیں تو ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ بلوچستان یا کوئٹہ میں سے ہے، ظاہر وہ ہر بچہ نہیں کر سکتا، تو اس شعر کی جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اسی کے مطابق لکھ کے آ جائیے گا، تاکہ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے آپ شاعر کے بارے میں لکھیں، کیونکہ شعر پڑھ کے 3 بورڈز کا آپ کو نہیں اندازہ ہو سکے گا کہ کس شاعر کی یہ غزل میں سے شعر لیا گیا ہے، اس لیے شاعر سے متعلق غلطی مت کیجیے گا
کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور شاعر کا سمجھ رہے ہو، کسی اور شاعر کا شعر نکل آئے، تو خام خواہ مارکس لینے کی بجائے یہ نہ ہو کہ کٹ جائیں آپ کے مارکس. آپ اس میں صرف غزل کی تعریف تھوڑی سی ڈال کے وہ اس کی تشریحات میں تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں. تین 4 پیراگراف میں تشریح دے دی گئی ہے. حالانکہ بورڈ میں بچے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ 3 سے 4 پیراگراف کی کر سکیں، لیکن کیونکہ یہ سیمپل پیپر ہے، سیمپل کے طور پر دیا گیا ہے کہ ان میں کم از کم 2 پیراگراف بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے نمبر کٹیں گے. کیونکہ اتنے سے ٹائم میں 3 گھنٹے میں اتنا لمبا پیپر حل کرنا ہر بچے کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ دیکھیے درخواست دی گئی ہے. یہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایڈیٹرز کے نام یا یونین کونسل کے جو صدر ہیں ان کے نام درخواست ہے. عام طور پر پرنسپل کے نام درخواست وہ بھی آپ نے مشق کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو جسے ہم رسمی درخواستیں سمجھ لیں، جو دفاتر میں کسی جگہ لکھی جاتی ہیں، ان کا طریقہ کار دیکھ لیں. اس میں ہم نے جگہ کی جگہ الف بے جیم لکھنا ہے، جناب عالی درمیان میں لکھنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے جناب عالی درمیان میں لکھا جائے. اگر آپ 9th 10th کی قواعد انشاء کو فالو کرتے ہیں تو پھر جناب عالی آپ کے رائٹ سائڈ پہ بالکل سٹارٹ کی لائن میں ہوگا، اس لیے آپ اس کو فالو کیجئے، اس کو نہیں، کیونکہ ہم نے قواعد انشاء 9th 10th کی ہے تو اس میں سے ہم نے دیکھ کے سارا کام کرنا ہے. انہوں نے اس میں کہیں بھی پیراگراف نہیں بنایا ہوا تو ظاہر ہے تھوڑا سی فنگر ڈسٹینس ان کو لینی چاہیے تھی پیراگراف بنانے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے جو مشکلات تھیں وہ ساری کی ساری حل جو ہے نا وہ ان کے لیے انہوں نے پوائنٹس میں لکھا ہے، آپ یہ درخواست میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد درخواست کی اینڈنگ دیکھیے کیسے ختم ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ایک پراپر خط کا پیٹرن آپ کو سمجھنے میں. اس کے بعد یہ 2 مضامین ہیں سائنس کے کرشمے، لیکن انہوں نے بغیر ہیڈنگز کے پوائنٹس کو آگے پیچھے کر کے لکھا ہوا. یاد رکھیے گا یہ انہوں نے رینڈم جو ہوتے کہتے ہیں نا بغیر سیکوینس کے انہوں نے مضمون لکھ دیا ہے سائنس کے کرشمے پہ. حالانکہ جو پوائنٹس دیے گئے تھے وہ بھی ایکسپلین ہوئے ہیں، لیکن پہلا پوائنٹ سیکنڈ پیراگراف میں، سیکنڈ پوائنٹ آخری پیراگراف میں، تو انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح اتنے زیادہ لمبا کر کے یہ پوائنٹس بنا دیے ہیں. حالانکہ 5 پوائنٹس تھے تو 5 پیراگراف کافی تھے. یہ 8 پیراگراف تقریباً کر دیے انہوں نے، تو 8 پیراگراف کا مضمون نہیں ہونا چاہیے تھا. اب انہوں نے کیوں لکھا ہے یہ تو بعد میں خود ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ 5 پوائنٹس کو جو گیون دیے ہوئے تھے ان کو ایکسپلین کرنا تھا تو اس ہر پوائنٹ کو ایک پیراگراف جو ہے نا وہ کافی تھا بڑا بڑا. تو انہوں نے ڈیفرنٹ اور پوائنٹس بھی لے کے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ مت جائیے گا. یہ وقت کی پابندی بھی سیم اسی طرح ہے، کچھ چیزیں ذرا ڈیفرنٹ کر دی گئی ہیں. جو پوائنٹس دیے گئے تھے ان کو ان کی ترتیب کے حساب سے ایکسپلین نہیں کیا گیا. تو آپ نے اپنے مضامین جو اسی طرح کرنے ہیں جو ایسے آپ کے پوائنٹس دیے ہوں گے. نمبر 1 پوائنٹس پہ جو لکھا ہے وہ آپ نے اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے. پھر نمبر 2 بے شک ہیڈنگ نہ دی گئی لیکن پیراگراف لازمی بنانے ہیں. ہیڈنگ کر کے کریں گے تب بھی بیسٹ ہے، لیکن پیراگراف بنا کے کریں گے جو ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ آپ نے دیے گئے پوائنٹس کو ہی ایکسپلین کرنا ہے.